بسم اللہ الرحمن الرحیم وبأداء ترکه إلى همزتين عند الخلیل نحو جائن او إلى منع الصرف بغیر علة على الأصح نحو أشیاء فإنها لفعاء وقال الكسائي أفعال وقال الفراء أفعاء وأصلها أفعلا وكذلك الحذف كقولك في قاز فاع إلا أن يبين فيهما۔ پچھلی عبارت میں مصنف قلب کی علامات بیان کر رہے تھے جس سے قلب پہچانا جاتا ہے، اور 6 قواعد قلب کے پہچاننے کے انہوں نے بیان کیے۔ 4 قواعد اتفاقی تھے، پچھلے سبق میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور 2 قواعد وہ اختلافی ہیں، یعنی وہ کسی ایک شخص کی رائے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب اس عبارت میں ان 2 آراء کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی 2 اختلافی قواعد کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا، اور یہ امام خلیل کے نزدیک ہے، کہ اگر کلمے میں قلب نہ مانا جائے تو لازم آئے کلمے میں اجتماع حمزتین، یعنی اجتماع حمزتین اگر قلب نہیں مانیں گے تو لگے گا کہ کلمے میں 2 حمزیں جمع ہو رہی ہیں، اور 2 حمزوں کا جمع ہونا کلام عرب میں ثقیل ہے، یہی اس بات کی علامت بن جاتی ہے کہ اس کلمے میں قلب ہوا ہے۔ اور امام خلیل کی جو بات ہے، یہ بات یعنی ان کا جو خیال ہے، یہ صرف اجوف اور محموز اللام کے اسم فاعل پر ہی صادق آتا ہے، جیسے جائن، جاء یجیء باب سے اسم فاعل جائن جو کہ اجوف اور محموز اللام ہے۔ اب امام خلیل کا خیال یہ ہے کہ حمزہ جو کہ لام کلمہ ہے، اس کو عین کلمے کی جگہ رکھ دیا تو جائین ہو گیا بروزن فالعن، پھر قازن والی تعلیل کی تو جائن ہو گیا بروزن فالن۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر قلب نہ کرتے تو یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہوتا، اور جب یا کو حمزہ سے بدلتے تو جائن ہو جاتا، اور اس صورت میں 2 حمزوں کا اجتماع لازم آتا جو کلام عرب میں ثقیل ہے۔ یہ امام خلیل کا خیال تھا، لیکن امام سیبویہ کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں قلب نہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اجوف کے قانون سے تو جائن میں یا کو حمزہ سے بدل دیا، تو جب یا کو حمزہ سے بدلا تو جائن ہو گیا۔ اب وقتی طور پر جب اجتماع حمزتین لازم آیا، لیکن فوراً موافق قانون دوسری حمزہ کو یا سے بدل دیا، تو جب دوسری حمزہ یا سے بدل رہی ہے تو دوبارہ جائن ہو گیا۔ تو جب دوسری حمزہ یا سے بدل رہی ہے تو اجتماع حمزتین کہاں رہا؟ وہ تو موافق قانون ہے کہ اس کو یا سے بدلنا ہے، لہٰذا یہاں پر قلب ماننے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا قاعدہ جس کا ذکر ہے اس عبارت کے اندر، او الی منع الصرف بغیر علت علی الاصح، کہ اگر کلمے کے اندر قلب نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ کلمہ یہ منع صرف ہے، اور اس کے منع صرف ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ کلمہ کا منع صرف ہونا لازم آئے گا بغیر کسی وجہ کے، اس کی مثال امام سیبویہ دیتے ہیں، جیسے کہ اشیاء۔ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اشیاء، اس کا وزن ہے لفعا۔ لفعا وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اشیاء یہ غیر منصرف ہے، اور منع صرف کا ظاہری طور پر کوئی سبب بھی موجود نہیں، تو یہاں پر حکم لگائیں گے کہ حقیقت میں یہ مقلوب ہے شیء سے، جس کا وزن تھا فعلا۔ پھر اس کے لام کلمے کو، یعنی جو پہلی حمزہ ہے شیء، اس کی یہ جو پہلی حمزہ ہے، اس پہلی حمزہ کو فا کلمے کی جگہ پر رکھ دیا، کیونکہ اگر فا کلمے کی جگہ پر نہ رکھیں تو حقیقتاً اجتماع حمزتین لازم آتا ہے۔ شیء آخر میں بھی حمزہ ہے، شیء تو 2 حمزہ کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ 2 حمزوں کا اجتماع کیسے لازم آتا ہے؟ بیچ میں تو الف بھی ہے، تو الف حاجز حسین نہیں ہوتا، اس وجہ سے 2 حمزوں کا حقیقتاً اجتماع ہی مان لیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں 2 حمزوں کا اجتماع لازم آتا ہے، اور اصل کلمہ الف تانیث ممدودہ کے اوزان میں سے ہے، اس وجہ سے ہے تو یہ غیر منصرف۔ تو یہاں کوئی صورت نہیں کہ بغیر قلب مانے ہم اس کلمے کو غیر منصرف مان لیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ کلمے کے اندر قلب ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا
امام سیبوی کا مسلک، اسی وجہ سے عبارت کے اندر ہے نحو اشیاء فإنها لفعاء، تو یہ امام سیبوی کے نزدیک اس کا وزن ہے۔ وقال الکسائی افعال، اب امام کسائی کا مسلک بیان کرتے ہیں۔ امام کسائی اس قلب کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک اس کا وزن سیدھا سادہ افعال ہے۔ رہی امام سیبوی کی یہ بات کہ ورنہ کلمے کا بلا سبب غیر منصرف ہونا لازم آئے گا، تو امام کسائی کہتے ہیں کلمہ غیر منصرف ہے ہی کب، یہ کلمہ اس کلمے کا غیر منصرف ہونا شاذ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شیء ان کی جمع ہے، شیء ان کی جمع قلت ہے۔ آگے تیسرا مسلک بیان کیا، وقال الفراء افعاء واصلها افعیلا، کہ امام فراء کے نزدیک یہ جمع قلت نہیں ہے، یہ جمع کثرت ہے، اور اس کا وزن افعا ہے، کیونکہ اصل میں تھا افعلا، یعنی اشہی آن تھا، اشہی آن افعلا، پھر پہلی حمزہ کو اجتماع کی وجہ سے حذف کر دیا اور الف کی وجہ سے یا کو زبر دے دی، تو اشیا ہو گیا بروزن افعا۔ عبارت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے علی الاصح، علی الاصح کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا کہ صحیح قول کے مطابق۔ اب اس کو صحیح قول کے مطابق کیوں کہیں گے؟ کوئی گویا مصنف اپنی ترجیح بیان کر رہے ہیں کہ امام سیبوی کا مسلک امام کسائی کے مسلک سے زیادہ صحیح ہے، تو علی الاصح صحیح قول کے مطابق، اس وجہ سے آخر کے اندر یہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ الْحَذْفُ، كَقَوْلِكَ فِي قَازٍ فَاعٍ، اور اسی طرح حذف ہے جیسے قازن کا وزن ہے فاعن۔ اس عبارت کے اندر قلب کے جو اصل اوزان تھے جن کا ذکر ہم پہلے اسباق کے اندر کر چکے ہیں کہ اگر موزون کے اندر حذف ہوگا تو میزان کے اندر بھی حذف ہوگا، یہ عبارت اس کے متعلق ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَذْفُ، اور اسی طرح حذف ہے، یعنی موزون میں حذف ہو تو میزان میں بھی حذف ہوگا، جیسے قازن اس کا وزن ہے فاعن، إِلَّا أَن يُبَيَّنَ فِيهِمَا، مگر یہ کہ بیان کیا جائے ان دونوں میں، کس بات کو بیان کیا جائے؟ بعض عبارتوں کے اندر اصل کا لفظ بھی موجود ہے، ان یبین الاصل فیہما، مگر یہ کہ اصل بیان کی جائے ان دونوں میں، یعنی قلب میں اور حذف میں اصل بیان کرنا مقصد ہو، تو ایسی صورت کے اندر وزن حقیقی کیا جائے گا، اور جیسا قلب ہوا ہے قلب کے مطابق میزان نہیں ہوگا، یعنی موزون میں قلب ہے تو میزان میں قلب نہیں ہوگا، موزون میں حذف ہے تو میزان میں حذف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صحیح وزن کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر قازن کی اصل بیان کرنا مقصد ہو تو اس کا وزن فاعن نہیں کیا جائے گا، اس کا وزن فاعل کیا جائے گا۔